ادھر ہزاروں لوگ ہیں, 50,000 لوگ ہیں, اس میں دم ہی نہیں تھا. جی ہاں, آپ مرد کے بچے ماشاء اللہ, اسی لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. بالکل. اب ڈاکٹر راجیش, آپ نے مجھے التجا کی, میں نے بول دیا جواب. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جی ہاں, کیا آپ ایک خدا میں مانتے؟ جی ہاں, آپ مانتے کہ بت پرستی صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. بت پرستی غلط ہے. جی ہاں, ماشاء اللہ. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں؟ بالکل. میرا نام راجیش کمار ہے, میں بائی پروفیشن ڈاکٹر ہوں. میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال بھی ہے اور التجا بھی ہے, ریکویسٹ ہے. ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, تو ہم شروع سے ہی اسلامیات اور مسلم دوستوں کے ساتھ کافی ہمارا کوآرڈینیشن رہا ہے. تو ہمیں اسلام کے بارے میں 100% نالج تو نہیں ہے, لیکن ہمارا قرآن شریف پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں وہ اٹل ہے اور اٹل ہی رہیں گی. میری ریکویسٹ اور سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بڑی آنر ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات گورنر صاحب بھی رکھیں گے, ہمارے دوسرے بڑے حکمران جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی رکھیں گے. تو میری التجا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں شرعی نفاذ, شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اس سے اسلام بھی آگے آئے گا, ہم مسلمان بھی آگے آئیں گے, ہمارے ملک میں لوگوں کو سپورٹ بھی ہوگی, لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا. جیسے سعودی عرب میں اور دوسرے مسلم ممالک میں, افغانستان میں کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے ملک پاکستان میں جو کہ اسلام بیس بنا ہوا ہے, جس میں ہم اسلام کی باتیں سب سے زیادہ کرتے ہیں, تو ادھر بھی میرے حساب سے یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. پھر اس میں اگر کوئی ہندو ہے یا کوئی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, اگر وہ بھی کوئی اس قسم کا کوئی ان سے مسہیپ ہو جاتا ہے تو جو سزا مسلم کے لیے وہی سزا ان کے لیے بھی لاگو ہونی چاہیے. یہ میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ اپنی طرف سے التجا کریں کہ ہمارے ملک میں یہ شرعی نفاذ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر راجیش نے ایک بہت بہترین التجا کی ہے مجھ سے, اور کہا ہے کہ لوگ میری پاکستان میں عزت کرتے ہیں الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں مجھے کہ آپ پاکستان میں شریعہ قانون کیوں نہیں نافذ کریں؟ کرنا چاہیے, نہ کہ صرف مسلمانوں پر لیکن غیر مسلمانوں پر. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے ساری دنیا میں جو اسلام کے نام پہ پیدا ہوا, قائم کیا گیا, واحد ہے. نام بھی ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, واحد ملک جو اسلام کے نام پہ علیحدہ ہوا, الگ ہوا اور سے بنیاد ڈالی. اور پاکستان مطلب پاک جگہ, ستان مطلب جگہ, پاک مطلب ہولی, پاکستان. اور تھیوریٹیکلی جو میں سنا ہوں کہ قرآن از دا کانسٹیٹیوشن, جو قانون ہے قرآن کا ہونا چاہیے. ہے کیا ہے پتہ نہیں مجھے, لیکن جو ہمارے ہندو بھائی ڈاکٹر راجیش نے کہا اور اس نے فرمایا, یہ اس وقت صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم کہتے تھے. بھلے ہم غیر مسلم ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلم خلیفہ رول کرے, کیونکہ وہ مسلم خلیفہ میں اور سیکیورٹی پاتے تھے کہ ہم یہاں اور محفوظ رہیں گے, ہمارے کوئی چوری نہیں ہوئیں گی, یہاں کوئی بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوگا, کوئی چیٹنگ نہیں ہوئیں گی. اسی لیے امن چاہتے ہیں. بھائی صاحب نے جو التجا کی ہے مجھ سے, میں تو ہمیشہ ناٹ پاکستان جو بھی حکمران سے ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا حساب کتاب تو لیں گے نا. یہ کون ہے ذاکر بھائی؟ اللہ نے مجھے ملایا کیوں حکمران سے؟ اللہ جب ملاتا ہے مجھے کوئی حکمران سے, یا کوئی پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو یا ملک ہو یا شیخ ہو, میں پہلے یہ بھاپتا ہوں کہ یہ میرے کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. اور کیونکہ ایسی کچھ چیز کہنا کہ مجھے پتہ ہے 100% نہیں ماننے والا ہے, تو چھوٹی چیز کہو نا تو مانے گا. کیونکہ جب میں ملتا ہوں جو ہیڈ آف اسٹیٹ سے, ماشاءاللہ ہمارے وہاں 50 سے 85 سے زیادہ تو مل چکا ہوں میں, جو مسلم ممالک کے ہے, غیر مسلم ممالک ہیڈ آف اسٹیٹ سے بھی ملا ہوں میں. اللہ نے مجھے نوازا ہے, میں کچھ نہیں, میں ناچیز ہوں. تو جب ملتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میں حساب کتاب لیں گے نا, میں نے تجھ کو ملا, تو نے کیا برابر کہ نہیں. تو یہ مجھے ایز اے دائی مجھے دیکھنا چاہیے وہ اس کے نزدیک میری عزت کتنی, اور بیسڈ آن عزت
میں ریکمنڈیشن دیتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا آپ کی جواب پورا کرنے کے پہلے. جو گیمبیا کے پریزیڈنٹ تھے ڈاکٹر یحییٰ جامع, ان نے مجھے ایک انویٹیشن دیا تھا, دعوت دی تھی 2014 میں. میں بولا گیمبیا, یہ گیمبیا کا نام تو سنا ہی نہیں میں نے. زیمبیا پتا گیمبیا کیا ہے؟ میں نے بولا مینیجر چیک کرو بھائی یہ کنٹری ہے کیا نہیں. تو بولا چھوٹی کنٹری ہے ویسٹ افریقہ میں, چھوٹی سی, جس کی پاپولیشن 2 ملین ہے. تو بولا ہاں ڈاکٹر صاحب ہے کنٹری. تو میں نے بولا اچھا میں آتا ہوں. جیسا میں گیا وہاں ڈاکٹر یحییٰ جامع وہ کہنے لگے کہ میں پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیوں؟ میں نے بنا پرمیشن آپ کا پیس ٹی وی جامعہ میں سب جگہ آن کر دی. میں بولا معافی کیا, میں تو آپ کے لیے دعا کروں گا, میرے کاپی رائٹ نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے 90% تھی گیمبیا کی مسلم پاپولیشن, ابھی 95% ہو گئی, اور مجھے بہت چاہتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کو یہاں وہاں جانے میں پرابلم ہے. ان نے بولے ہوم منسٹر کو بلاؤ. ہوم منسٹر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس کی بیوی کو مجھے 24 گھنٹے میں ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو, نہیں دیں گے تو آپ کا سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ. کیا کہا؟ 24 گھنٹے میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی بیوی کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دو, نہیں تو نہیں کر سکتے تو آپ کا سر کاٹ کے. یعنی وہ تھے کمانڈر, ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں مجھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ مل گیا. پھر میں نے کہا بھائی ڈپلومیٹک پاسپورٹ میں انڈین ہوں بٹ نو پرابلم, ابھی تو میرے امبریلا میں دیا تو لے لیا میں نے. اور کہا کہ آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر ہیں, آج آپ میرے ریلیجیس ایڈوائزر. تو مجھے ریلیجیس ایڈوائزر بنایا. میں نے بولا یہ تو بہت بڑا عہدہ ہے بھائی, کوئی کنٹری کا ریلیجیس ایڈوائزر. اللہ تعالیٰ پوچھ تاچھ کریں گے تو میں پھنس جاؤں گا. تو آپ بولو میں کیا کروں. تو میں نے جب دیکھا میرے سے بہت محبت کرتا ہے, میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, ماشاءاللہ تحفے یہ وہ. ان کو تو پورے پبلک کے اندر ہمر میں آپ دیکھیں گے ویڈیو, وہ کمانڈر ہے, ان کی گاڑی میں بیٹھ کے سب ہزاروں لوگ پیچھے جا رہے ہیں, اور کمانڈر ہے. اور وہاں سب لوگ چاہتے ہیں کیونکہ پیس ٹی وی میں کامن تھا. یہ پتا ہی نہیں پورے جیٹ پلین میں پورے لوگ کو, میرے اسٹاف, ہم لوگ 55 لوگ گئے تھے شوٹ, اس ٹائم 55 لوگ ہماری کرو ہوتی تھی, تو پوری کرو گئی ادھر. اور کہا کہ ہر ایک آدمی کو ایک اسٹاف کو الگ الگ کمرہ. میں نے بولا اسراف ہے. نہیں بھائی پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا ہے, ایک آدمی کو 5 اسٹار میں الگ الگ کمرہ. پھر میں نے کہا ان سے, میں نے بیٹھا ڈسکشن کیا, کافی گھنٹے بیٹھے. پھر میں نے کہا کہ سب سے بہترین ہوگا آپ کو اپنی آخرت کے لیے آپ اپنے ملک کو اسلامک کرو اور اسلامک قانون لگاؤ. تو انہوں نے کہا مجھے 1 سال کا موقع دو ڈاکٹر صاحب, 1 سال کا. میرا وعدہ ہے کہ 1 سال میں ریپبلک آف گیمبیا کو اسلامک ریپبلک آف گیمبیا بناؤں گا. الحمدللہ 11 مہینے میں انہیں لیٹر لکھا مجھے, یہ کنٹری گیمبیا اسلامک ریپبلک بن گئی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, نام کے کرنے کے بعد کام بھی ہونا چاہیے, تو آستے آستے وقت لگتا ہے. تو میں نے گائیڈنس دی, اس طرح کرو, ایسا کرو. یہ خالی ایک ہی, بہت سے لوگ سے بات کرتا ہوں, ملتے رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. یہ بہت قریب تھے میرے ماشاءاللہ. تو پھر انہیں لاگو کرنا شروع کیے فوراً. جو مسلمان کے کیا بولتے ہیں, گاڈ فادر ہے میرے نے بھائی, اکثر مسلم کنٹری کے گاڈ فادر ہے نا, انکل سیم. پتا انکل سیم کون ہے؟ انکل سیم یو ایس اے. جیسا انہوں نے کہا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یورپین یونین مجھے 30 ملین یورو دے رہی ہے, ان کی شرط ہے کہ آپ ہوموسیکشوالٹی کو کرمنل نکال دو. جو کرمنل کوڈ ہے کہ ہوموسیکشوالٹی از اے کرائم, اس کو نکال دو, آپ کو 30 ملین یورو دیں گے. اور 30 ملین یورو گیمبیا کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا کروں. میں نے بولا 30 ملین کا, ان کو بولو کہ 30 بلین بھی دیں گے تو میں نہیں کروں گا, اور انہوں نے ٹھکرا دیا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک دم اچھے پریکٹسنگ مسلمان تھے, لیکن میری کوشش ہے کہ ان کو اسلام کے قریب لے کے آؤں, کوشش کروں. افسوس کی بات ہے کیونکہ ہمارے جتنے, اور وہ ایسے شخص تھے, بولتے میں کس سے ڈرتا نہیں ہوں. ان کے پاس چھڑی رہتی تھی, چھڑی میں تلوار رہتی تھی. وہ یو این میں جا کے مجھے کہتے تھے ڈاکٹر ذاکر, I am the only Muslim leader who goes there and starts with Bismillah Rahman Rahim. No one. I'm a Muslim. I'm proud to be one. Height بھی تھی ماشاءاللہ ان کی. 1 سال ہونے کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کے اندر وہ اوور پاور کرتے اور ان کو چھوڑنے پڑا کنٹری. 25 سال رول کیے. جب ان نے اپنے کنٹری کو اسلامک کر دیے, وہ کہہ رہے تھے this is the 4th اسلامک کنٹری یا 5th. پاکستان, ایران, I think افغانستان, وہ کہہ رہے تھے 4تھی یا 5ویں کنٹری ہے. اور یو ایس اے کے نیوز پیپر میں آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک از دا گاڈ فادر آف ڈاکٹر یحییٰ جامع. وہ یحییٰ جامع کیونکہ وہ کنٹری چھوٹی ہے. تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کی پریسیڈنسی کی ویلیو کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ آخرت کے اندر جو درجہ دیں گے وہ یہاں سے کئی بہتر ہے. تو جب بھی میں کوئی پرائم منسٹر یا پریسیڈنٹ یا کوئی کنگ یا کوئی شیخ سے ملتا ہوں,
میں کوشش کرتا ہوں کہ میں انہیں پیغام پہنچائے. پیغام پہنچانے کے بعد یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ میں عام میں نہیں کرتا ہوں. ابھی تو ڈاکٹر جامعہ ہے نہیں اس سے بول رہا ہوں. جو ابھی جو لوگ پریسیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر جامعہ نہیں ہے تو نو پرابلم, لیکن اگر کوئی رولنگ ہے ابھی تو نہیں کرنا بہتر ہے. یہ ہماری اسلام کی تعلیم ہے. یہ کچھ چیز چھپانا چاہیے, کچھ چیز جو بول سکتے پبلک میں بولتا ہوں میں. تو اسی طریقے سے میں جب بھی ملتا ہوں کوشش کرتا ہوں لوگ کو کہ قرآن حدیث. آپ نے جو التجا کی بالکل صحیح کی, اور میں پبلک کے سامنے کہتا ہوں کہ پاکستان میں نے سارے مسلمان ملک نے غیر مسلمان ملک میں بھی میرے حساب سے شریعہ لاگو ہونا چاہیے. جو کہ ہمارے ہندو بھائی تعلیم مار رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ چاہے یا نہ چاہے, میں چاہوں یا نہیں چاہوں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ آلریڈی فرماتے ہیں 3 جگہ, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33, سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28, اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے مذاہب کل, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, جوڈائزم ہو, ہندوازم ہو, بدھزم ہو, ایتھیزم ہو, کمیونزم ہو, سوشلزم ہو, کل ماسٹر دم آل ولو قریہ المشرکون. 2 جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ولو قریہ المشرکون, کتنا بھی وہ مشرک لوگ غیر مسلم لوگ چاہیں گے پھر بھی یہ ہوئیں گا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے. تو یہ 3 جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ساری دنیا کی حکومت اسلامک ہوں گی. اس کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے, لیکن حدیث میں آتا ہے. ابھی وہ 2 سال بعد ہوئے گا, 20 سال بعد ہوئے گا, 200 سال بعد ہوئے گا, یہ میں جانتا نہیں, لیکن یہ حدیث کے اندر کئی حدیث میں ہے انشاءاللہ ساری دنیا میں خلافت آئیں گا اور 60 سال تک مسلمان ساری دنیا کو رول کریں گے. یہ پڑھ کے مجھے بہت اطمینان ہوتا ہے. آج کی حالات جو دیکھتے, جو آج کی حالات ہم مسلمان کی ہے, تو ہم خواب میں بھی یہ سوچ سکتے ہی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک وقت آئیں گا جب مسلمان پہ سب لوگ جھپٹیں گے. تو صحابہ پوچھتے کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے نہیں, مسلمان بہت تعداد میں رہیں گے, لیکن جھاگ کی طرح رہیں گے, فروت, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. آج ہم دیکھتے مسلمان 25% ہے, 2 بلین سے زیادہ, ویلیو نہیں کچھ, کیونکہ ہم قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. قرآن پہ عمل نہیں کرتے اکثر لوگ, ممالک نام میں رہیں گے لیکن کام سے نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن اور حدیث پہ چلے, اور جیسے آپ نے التجا کی کہ شریعہ لا ہونا چاہیے, میں بھی چاہتا ہوں, سول اینڈ کرمنل بوتھ, میری بھی خواہش ہے پاکستان میں نے پورے دنیا میں ہو. اگر پورے دنیا میں شریعہ نازل ہوں گی تو انشاءاللہ امن ہوگا. کون آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا, کون آپ کو دھمکی نہیں دے گا, کوئی ٹیررسٹ بچے گا نہیں, آپ کو نہ زنا دکھے گا. اور حدیث میں آتا ہے 60 سال تک پورے دنیا میں امن رہے گا. پرابلم یہ ہے ہم مسلمانوں میں, کم کہتے ہیں مسلم ہے, شریعہ ہے یا, لیکن عمل نہیں کرتے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کون ذمہ دار اس کا, کون ذمہ دار پاکستان میں, کون ذمہ دار, کون ذمہ دار ہے پاکستان میں, کون؟ پبلک سب ہیں, سب انوالو ہیں. ماشاء اللہ, آپ نہیں لے کر کے ان کو لے کے آئے نا. ڈیموکریسی اسلام میں الگ ڈیموکریسی تھا, ایسی ہوتی نہیں, بٹ پھر بھی آپ ہے, اگر آپ چاہے کہ وہ لوگ آئے جو اسلام کو قائم کرے, ابھی کے لوگ بھی قائم کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں, آپ لوگ اگر کریں گے, آپ چاہیں گے تو ہو سکتا ہے, آپ نہیں چاہتے ہوں گے, آپ کی غلطی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے, اور یہ ملک کی بنیادی ہے اسلام. اسلام کے نام پہ الگ ہوا تو آپ کے لیے تو اور آسان ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں ہے, آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. تو آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے, تو آپ جو طریقہ ہے, جو اچھے دانشور ہے مسلمان پاکستان میں, ملو, جا کے ان سے بات کرو, کیا لاز ہے پڑھو, اور انشاءاللہ امن کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بے نصیب ہاتھ میں آپ کے ہے, میرے نے. جتنا اللہ نے مجھے صلاحیت دی میں تو دعوت دیتا ہوں, وہ تو میرا کام ہے, لیکن جی چابی آپ کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں نہیں. میں تو آیا کل چلے جاؤں گا, برابر کہ نہیں, چابی آپ کے ہاتھ میں, آپ سے پوچھ چاچ ہوئیں گی. تو جیسے بھائی صاحب نے کیا, میں ریکویسٹ تو کر دیا ہوں,
इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि कितना जल्दी होता है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया में, ये लेक्चर में कहता हूं मैं, सारी दुनिया में इस्लाम का कानून होना चाहिए। और मैं ये कहता हूं अगर डिबेट हो जाए, डिबेट, लेट्स हैव अ डिबेट कि कौन सा कानून बेस्ट है, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या इस्लामिक हो, सेक्युलर हो, इस्लाम की तरफ से मैं आऊंगा। मैं कोई आलिम स्कॉलर नहीं हूं, मैं बोला अगर दम है किसको तो डिबेट करो भाई, मैं साबित करूंगा साइंटिफिकली, लॉजिकली, कोई बेहतर कानून नहीं बनिस्बत अल्लाह के। आप कोई यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, यूके का लेके आओ, पाकिस्तान का पता नहीं मुझे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओ, इस्लाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा इंशाअल्लाह। कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन मुझे वक्त देना पढ़ने के लिए, नहीं पता तो पढ़ूंगा ना मैं, तहकीक करूंगा ना, तहकीक करके इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ से मैं हाजिर हूं, साबित करूंगा। लाइव डिबेट फ्री बड़े मैदान में करेंगे कि भाई साहब ने 1 लाख का गलत कहा, वो 1 मिलियन का तर्जुमा 1 लाख कर दिया इनने। 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़े गैदरिंग 10 लाख, किशनगंज में 10 लाख, 1 लाख नहीं, 1 मिलियन का तर्जुमा होता है 10 लाख, सबसे बड़ी गैदरिंग 10 लाख है। इंशाअल्लाह अगर कानून पे बहस हुआ तो 10 लाख के 1 करोड़ आ जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। इस्लाम के तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा। अब डॉक्टर राजेश, आपने मुझे इल्तिजा की, मैंने बोल दिया जवाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक खुदा में मानते? हाँ, आप मानते कि बुत परस्ती सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही नहीं है, बुत परस्ती गलत है। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? बिल्कुल। माशाअल्लाह। तो ये दो चीज, जिस तरीके से मैंने कुछ लम्हों पहले कहा था कि इस्लाम में एंटर होने के लिए 2 चीज की जरूरत है, मानो कि एक खुदा है और उसका कोई माबूद नहीं, कोई मूर्ति नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप तो दोनों में मानते, तो मेरे हिसाब से आप मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, आप समझे ना। बिल्कुल। मैंने तकरीर की है सिमिलरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म। मेरे एक और सवाल है, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या? नहीं, मेरा सवाल था आप मानते खुदा एक है? जी हाँ। आप मानते अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका मतलब मुस्लिम है आप। माशाअल्लाह। तो आप चाहेंगे शहादत देने के लिए, शहादत मुसलमान होने के लिए शहादत देने की जरूरत, मान लो आप मुस्लिम है, तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है, मेरे हिसाब से। और जो इल्तिजा आपने की यहाँ के कि कोई भी मुस्लिम में दम नहीं था, बाकी नहीं किया, इधर हजारों लोग हैं, 50,000 लोग हैं, इसमें दम ही नहीं था। जी हाँ। आप मर्द के बच्चे माशाअल्लाह, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। बिल्कुल, समझे ना। डॉक्टर साहब, आपसे सबकी मोहब्बत है। जी हाँ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आप लोग भी खैरियत से पाकिस्तान से अपने मंजिल मकसूद तक चले जाएं। जी हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो इससे भी अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, और उसमें इंशाल्लाह कोई हमारी इससे भी अच्छी बातें होंगी। मेरा एक और सवाल है कि माइनॉरिटी के हकूक मुस्लिम रियासत पे किस हद तक हैं, और माइनॉरिटी के अपने क्या फराइज हैं कि हम अपनी रियासत के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है कि इस्लामिक कानून में इस्लामिक गवर्नमेंट के क्या हुकूक है गैर मुस्लिम के मुतालिक, और माइनॉरिटी के गैर मुस्लिम के क्या हुकूक है उस इस्लामिक रियासत के। नंबर 1, इस्लामिक रियासत ये 2 चीजें, वो गैर मुस्लिम है, तो इस्लाम में कोई भी किसको जबरदस्ती कर नहीं सकता इस्लाम कबूल कर। लेकिन इस्लामिक शरीयत है तो जो अरबी लफ्ज उनके लिए होता है जिम्मी, गैर मुस्लिम, मतलब वो भले मुस्लिम नहीं है, इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन वो मानते हैं कि हम इस इस्लामिक गवर्नमेंट के छत्र छाए में रहेंगे। वो जरूरी नहीं माने अल्लाह के, चाहे अल्लाह 3 माने, नो प्रॉब्लम, जरूरी नहीं कि माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, लेकिन वो ये मानते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में। तो जब वो प्रोटेक्शन में मानते हैं तो रूल है कि उनको बाकी चीज नहीं, लेकिन एक होता है जिजिया टैक्स, बहुत कम होता है आज की तारीख में, कपल ऑफ $100, ज्यादा नहीं। आज जो इनकम टैक्स बढ़ते हैं वो जिजिया टैक्स से कई गुना ज्यादा है। तो जिजिया टैक्स मतलब आप मानते हैं कि आप अंडर प्रोटेक्शन है इस्लामिक लॉ में, तो आप एक बार प्रोटेक्शन में आ गए तो कोई भी आपको परेशान करे तो वो इस्लामिक हुकुम, इस्लामिक गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि आपको प्रोटेक्ट करे। अगर कोई भी आपके घर में चोरी करे तो उनकी ड्यूटी है उसको पकड़े, आपको कोई नुकसान करे तो उससे रोकना उनकी ड्यूटी है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। और मिसाल है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, जब वो खलीफा थे तो 10 मुसलमान एक यहूदी लड़की को मारते, कत्ल करते, 10 के 10 को पेनल्टी, कत्ल, मुसलमान थे, यहूदी लड़की को मारते हैं, कत्ल करते, मुस्लिम 10 मुसलमान यहूदी लड़के कत्ल करते, नाजायज था, सारों को सजाए मौत, ये इस्लाम का कानून है। तो जिस तरीके से
باقی مسلمان کو پروٹیکٹ ہوتا ہے ہر غیر مسلم کو زیادہ, کیونکہ عزت کا سوال ہے, زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ ہمارے انڈر پروٹیکشن میں ہیں, اور اگر جنگ ہوتی ہے وہ مسلم ملک کے دوسرے کے ساتھ, آپ کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں. باقی مسلمان چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کروڑپتی ہو, اگر خلیفہ نے کہا آپ کو جنگ میں حصہ لینا ہے تو لینا لازم ہے, ان کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے. لیکن غیر مسلمان کے لیے وہ اپنے گھر پہ سکون سے رہ سکتے, they will be protected. تو آپ کمپیئر کرو, آپ اتنا انکم ٹیکس دیتے عام شہر میں پھر بھی پرابلم ہوتا ہے, یا جزیہ دو, مانو یو آر ویل. اسی لیے آپ ہسٹری دیکھیں گے صحابہ کے دور, خلفاء راشدین کے دور, غیر مسلم چاہتے تھے, انوائٹ کرتے تھے غیر مسلم, یہاں آ کے بھائی ہمارے راجے کو نکالو, آپ آ کے رول کرو. خط لکھتے تھے ہمارے خلیفہ کو, آپ یہاں ہو. جب وہ آتے تھے کچھ لوگ مسلمان بنتے تھے, کچھ نہیں بنتے تھے. جو لوگ مسلمان نہیں بنتے تھے وہ بھی لیکن سکون کی نیند ہوتے تھے. تو اسلام جو سپریڈ ہوا, یہ ہمیشہ جو ہسٹری میں بتا تلوار, ٹھیک کچھ تلوار ہوئے, ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے, لیکن یہ اکثر جو پھیلا وہ امن کے ساتھ پھیلا. ہمارے تاجر جاتے تھے, ان کو دین اچھا لگا, مان لیے. ملیشیا, انڈونیشیا, کوئی مسلم آرمی نہیں ہے. تو اور آپ کا دوسرا پارٹ سوال کا کہ غیر مسلم کے حقوق کیا ہے. غیر مسلم کے حقوق یہ ہے کیا وہ دیکھے اور رول کو فالو کرے, جو قانون ہے اس کو فالو کرے. ایسا نہیں کہ وہ قانون توڑے تو ان کو بھی پنشمنٹ ملے گی, تو جو قانون ہے اس کو فالو کرے. یہ دیکھے کہ وہ کوئی بھی اسلامک چیز کے خلاف نہ بات کرے, نہیں مانے نو پرابلم, لیکن آگے اگر نعرے لگائے گئے ان کے خلاف ان کے تو یہ غلط ہے, تو آپ کو رولز فالو کرنا چاہیے. آپ محفوظ ہیں, آپ اپنا ایمان رکھ سکتے ہیں, ایمان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اسلامک گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کریں گی, آپ سمجھے نا. تو مجھے پتا ہے کہ جب بنگلہ دیش میں لاسٹ منتھ کچھ مسلمان ہندو ٹیمپل کو اٹیک کیے, اور بنگلہ دیش میں میری بہت فالوئنگ ہے, تو امیڈیٹلی میں نے میسج دیا کہ ہندو ٹیمپل کو اٹیک کرنا غلط ہے. کوئی بھی پلیس آف ورشپ, چاہے گرودوار ہو, چاہے مندر ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے یہود کا ہو, اٹیک نہیں کر سکتے. اگر صرف فتنہ یا کچھ کر رہے تو الگ بات ہے, لیکن عام طور پہ اگر کوئی بھی پلیسز آف ورشپ ہے وہ اسلامک ملک میں محفوظ ہے. تو یہ اسلامک قانون ہے, آپ سمجھے نا. تو آپ جتنے بھی ریلیجن دیکھیں گے, آپ پاسٹ میں دیکھو کروسیڈرز نے کیا کیے, کتنے لوگ کا قتل کیے. تو آپ اسلامک دیکھیں گے کچھ لوگ اچھے مسلم نہیں تھے, لائک محمد بن غزنوی, انہوں نے کافی ٹیمپل کو لوٹا, لیکن مسجد کو بھی لوٹا. وہ لٹیرا تھا, مسلم نہیں تھا. وہ ڈاکو تھا, مسلم نہیں تھا. آپ سمجھے نا. تو ہماری ہسٹری بک میں لکھے ٹیمپل لوٹا, ارے بھائی مسجد کو بھی لوٹا اس نے, آپ سمجھے نا. تو ہمارے پاس بیڈ ایپلس بھی ہے, لیکن نہیں تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے تو مسلم رول میں سب لوگ خوش تھے. آپ کو پتا ہے جب مغل نے انڈیا کو رول کیا, انڈیا کو کہتے تھے سونی کی چڑیا, اور پاکستان بھی انڈیا کے ساتھ تھا, ایک دیش تھا, برابر. 800 سال, 1000 سال جب مغل نے انہیں آ کے رول کیے, انہیں انڈیا کو بڑھایا, امیر بنایا. دنیا کا 25% GDP صرف ہندوستان تھا, ایک شہر, پاپولیشن بھی کم تھی. جب برٹش آئے کیا کہ لوٹے انڈیا کے شہر, پوری دولت کو لے کے گئے, کوہ نور ہیرا لے کے. مغل جب آئے تو انڈیا کو اپنا گھر بنائے, ہندو کے ساتھ بھائی چارہ تھا, کنٹری اکنومی بڑی, سب لوگ پاورفل تھے. جب برٹشر آ کے لوٹے تو برٹشر نے پوری دولت لے کے گئے, ہم کو غلام بنائے, ہم تفرق پیدا کیے, ڈیوائڈ اینڈ رول. آج کی گورنمنٹ UK کو تعریف کرتی ہے اور مسلم کو گالی دیتی ہے. جس نے ہندوستان شہر کو اتنا اوپر کیا اس کو گالی دیتی ہے, اور جس نے لوٹا اس کی تعریف کرتی ہے, اس کی چاٹتی ہے. اس کے اوپر ایک ہندو ششی ترور, وہ پہلے منسٹر تھا, میرا دوست بھی ہے ماشاءاللہ, اس نے کتاب لکھی انڈیا انڈر برٹش رول, ایسے ٹاپک ایسا کچھ تھا. اور میں ثابت کیا کہ جو مسلمان انڈیا میں آئے, انڈیا کو اپنا گھر بنائے, انڈیا کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنائے, سب سے ریچسٹ ملک بنائے. برٹش لوٹ لیے, غریب بنا دیے ایک دم. اور برٹن میں ان کے کتاب میں سکھایا جاتا ہے برٹشرز گو آؤٹ اینڈ ایڈوکیٹ دا پیپل. جھوٹ لکھتے ہیں, جھوٹ لکھتے, چوری کرتے جا کے باہر, غلام بناتے لوگ کو, اور بولتے ہم ان کو فائدے کے لیے جا رہے ہیں. جب اپوزیشن آیا تو جاتے جاتے بھی دیش کے 2 ٹکڑے کر دیے, 3 ٹکڑے کر, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو جو آپ کا سوال ہے کہ اسلامک لا کے اندر غیر مسلم سب سے زیادہ محفوظ, انشاءاللہ آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا. تو میرے نزدیک تو آپ مسلمان ہیں, ضروری نہیں کہ پبلک کے سامنے بولنا, لیکن بولیں گے تو انشاءاللہ عمل اور اچھی طریقے سے کر سکیں گے. تو اس کا انتظار کروں گا میں انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکریہ.